ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت والیہ انیب وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی مبغضیہم وظالمیہم ومنکری فضائلہم الى ابد الآبدین اما بعد فقد قال الرضا علیہ الصلاة والسلام یا ابن الشبیب ان كنت باقیا علی شیء فابق علی الحسین صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اس عشرہ کا عنوان اس مبارک اور مقدس حدیث سے کیا جا چکا ہے جو حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء نے اپنے خاص صحابی ریان ابن شبیب کو ارشاد فرمائی تھی کہ اے ابن شبیب، اگر دنیا میں کسی چیز پر گریہ وزاری کرنی ہے، کسی چیز کا دکھ منانا ہے، تو سوائے غم حسین کے تجھے اور کوئی غم نہیں منانا چاہیے۔ غم منانا ہے تو فقط نواسہ رسول حسین ابن علی کا غم مناؤ۔ ہمارے ذمے جو موضوع دیا گیا وہ کربلا اور مہدویت کا عنوان ہے، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ کربلا مولا مظلوم کربلا کی زندگی کے فقط 10 دنوں کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے یعنی مظلوم کربلا کی زندگی کے جمال کو اگر دیکھا جائے تو 10 دن کی زندگی وہ ہے جو حضرت نے کربلا معلیٰ میں گزاری ہے، ورنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو کہ از دم ولادت تا دم شہادت ایک منبع نور ہے، منبع ہدایت ہے، اور ہر شخص کے لیے ایک ایسی روشنی ہے کہ ایک ایک لمحہ کو اگر پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو اس سے نور حاصل ہوتا ہے، سیرت الرسول نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے مہدویت کا جو عنوان دیا گیا تو مہدویت بھی حضرت امام العصر علیہ السلام کی زندگی کی شعاؤں میں سے ایک شعاع ہے، یعنی ہدایت کرنا، لوگوں کو ہدایت تک پہنچانا اور ضلالت و گمراہی سے نکالنا،
یہ مولا امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس اور پاک سیرت کی ایک کرن اور ایک شعاع تصور ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں حسینیت کو پرکھنا چاہیے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت وہی انسانیت ہے، وہی آدمیت ہے، وہی 1,24,000 انبیاء کا ہدف ہے جس کے لیے خداوند متعال نے انسان کی خلقت فرمائی۔ اور انسان کی خلقت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس ترین مخلوق فرشتوں کو ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کا ارشاد ہوا، اے میری مقدس نورانی مخلوق، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو اس مقدس مخلوق نے جواباً عرض کی کہ یہ جو ہم تخلیق انسانیت کے عناصر کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ عناصر مختلف متضاد قسم کے عناصر ہیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مخلوق اس زمین پر وجود میں آئے گی وہ اس زمین کے اوپر فساد برپا کر رہی ہے۔ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس تو کرتے رہتے ہیں، اگر آپ کو عبادت کی ضرورت ہے تو وہ تو پہلے سے ہو رہی ہے، تو نئی مخلوق خلق کرنے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے میری پیاری مخلوق، جن کے متعلق خود رب العزت ارشاد فرماتا ہے، عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے ارشاد پر نہ ایک ذرہ برابر آگے بڑھتے ہیں نہ ذرہ برابر پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ وہ اس کی اطاعت میں اطاعت گزاری کرتے رہتے ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ فرشتوں کی ڈیوٹی جس چیز کے اوپر لگا دی گئی ہے وہ اسی کے اوپر مامور ہیں۔ اگر کوئی تسبیح میں مصروف ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تحلیل میں چلا جائے، اگر کوئی تحلیل میں مصروف ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کی تکبیر ادا کر سکے۔ اسی طرح سے کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدہ کر رہا ہے، کسی کو اس اپنی ڈیوٹی سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ خود خداوند متعال اس کو اجازت دے دے۔ اور عجیب قسم کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہی ملائکہ جب دیکھتے ہیں کہ زمین پر ذکر محمد و آل محمد برپا ہو رہا ہے تو اپنے رب العزت سے اجازت لے کر زمین کی طرف چلے آتے ہیں اور انہی سامعین کے ساتھ بیٹھ کر ذکر آل محمد میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور فقط شریک نہیں ہوتے، کچھ فرشتے جو شریک ہو کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ان آسمان والے فرشتوں کو ان فرشتوں کے پروں سے ایسی خوشبو آتی ہے جو پہلے انہوں نے کبھی اپنے مشام میں ان کا احساس نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ اے مقدس ترین مخلوق، آپ کہاں سے یہ خوشبو لے کر آ گئے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں، زمین پر ذکر اولاد علی ہوا تھا، ہم وہاں پر گئے تھے، وہاں پر اپنے پروں کو مس کیا تھا اور اس مس ہونے کی وجہ سے ہمارے پروں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔
تو وہ بھی افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس ذکر آل محمد میں شریک ہو چکے ہوتے اور ہمارے پروں سے بھی یہ خوشبو آتی۔ تو اپنے رب العزت سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی زمین پر جائیں اور اپنے پروں کو اس ذکر آل محمد سے معطر کر کے واپس آئیں، لیکن جواب دیا جاتا ہے کہ اب تو وہ مجلس ختم ہو چکی ہے، اب تو وہ ذکر آل محمد جس میں ہو رہا تھا لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں لوگ گھروں میں چلے گئے ہیں، وہ جگہ تو موجود ہے جہاں پر مومنین نے بیٹھ کر مجلس آل محمد سنی تھی، ہمیں وہاں بھیج دیا جائے تاکہ ہم ان چٹائیوں سے، اس زمین سے اپنے پروں کو مس کر کے اس خوشبو سے معطر ہو سکیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیفہ کو اس زمین پر بھیجنے کا اپنے انداز میں اہتمام فرمایا تو وہاں پر ملائکہ جو کہ خدا کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھے اعتراض بھی کیا اور اپنی کم علمی کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ آپ نئی مخلوق خلق نہ کریں، جس کا جواب رب العزت نے یوں دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ وہاں پر رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میری پہچان ہو سکے۔ فخلقت خلقا، تو میں نے وہ مخلوق خلق کر کے پوری دنیا کو اپنی قدرت، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کا اظہار کر دیا۔ اور اس طریقے سے میں اپنی مخلوق کے سامنے اپنا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مصلحت خدا کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ کئی ایک اور طریقے بھی خدا کے پاس موجود تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی معرفت کرا سکتا تھا، لیکن معرفت کے لیے خداوند متعال نے جس مخلوق کا انتخاب کیا وہ حضرت انسان تھا۔ لیکن انسان یہ نہیں کہ جو اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کے دیگر جو مسالے اور مفاسد ہیں ان میں وہ مصروف رہتا ہے، بلکہ وہ مخلوق ایسی مخلوق تھی کہ جس کو سبب تخلیق کائنات قرار دیا۔ گویا کہ خداوند متعال نے دو سبب تخلیق کائنات قرار دیے۔ ایک سبب تخلیق کائنات اپنی معرفت کو قرار دیا اور دوسرے مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرا پیارا حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو معرفت خداوندی حبیب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے مقصد کو انسانیت کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے تو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب ہم نے در آل محمد کے اوپر حاضری دے کر اس یعبدون کی تفسیر پوچھی تو فرمانے لگے اے یعرفون، یعنی اس عبادت سے مراد معرفت خداوند متعال ہے۔ لہذا یہ حضرت انسان جو خلق ہوا فقط اور فقط معرفت خداوند متعال کے لیے خلق ہوا، اور وجہ تخلیق کائنات ہوئی تو فقط معرفت خداوند متعال کے لیے ہوئی۔ اسی لیے آدم ابو البشر سے لے کر خاتم الانبیاء تک
جتنے انبیاء آئے سب سے پہلا پیغام جو ان انبیاء کا تھا وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ اور کامیابیاں تمہارے پیچھے پیچھے چلتی آئیں گی۔ توجہ ہے میری طرف؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، خادم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، آئندہ چل کر میں آپ کی رفع زحمت بہت جلدی کر دوں گا۔ ایک مقصد تک آپ کو لے کر جانا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی معرفت خدا کے لیے آئے، ائمہ اطہار بھی معرفت خدا کے لیے آئے، لیکن امامت ایک ایسا عہدہ اللہ نے رکھا ہے، امامت عہدہ ہے امام مصداق کے اس عہدہ کا۔ کبھی اس عہدے کے اوپر حضرت ابراہیم فائز ہوئے، کبھی اس عہدہ کے اوپر حضرت موسیٰ فائز ہوئے، کبھی اس عہدہ کے اوپر حضرت عیسیٰ فائز ہوئے، کبھی اسی عہدہ کے اوپر رحمت للعالمین فائز ہوئے، اور کبھی اس عہدہ کے صحیح لائق اور فائق حضرت امیر المؤمنین سید الموحدین علی ابن ابی طالب جب منبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ قدم رکھا تو یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ علی آلائہ قد رجع الحق الی اہلہ، الحمدللہ اس ذات کا کہ آج منبر جس کا اہل تھا اس کے پاس لوٹ آیا۔ تو یہ امامت ایک عہدہ ہے جس کے اوپر علی امیر المومنین سے لے کر حضرت مہدی دوران تک سارے کے سارے امام فائز ہوئے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن اصل وجہ تخلیق کائنات، اصل علت غائی کائنات کیا تھی؟ معرفت خدا بندی۔ اب خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اے حضرت انسان، تیرے بس میں نہیں کہ تو میری معرفت حاصل کر سکے، کیونکہ ادراک اور معرفت کے 5 ذریعے ہیں۔ یا انسان دیکھ کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے اور اس کو اپنے اندر پا لیتا ہے، خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، یا اس کو ذائقے کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یا محسوس کر کے حاصل کرتا ہے، یا کان کے ذریعے کسی آواز کو سن کر محسوس کرتا ہے، یا ناک کے ذریعے مشام کے ذریعے سے سونگھ کر حاصل کرتا ہے، اور خداوند متعال ان تمام اعضاء کے ذریعے سے پہچانا جانے والی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف خدا کہتا ہے کہ معرفت حاصل کرو، میری معرفت تمہارے اوپر لازم ہے، اور دوسری طرف انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کیسے جا کر اس معرفت کو حاصل کرے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقلی اور وہمی ذریعے سے کیا خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے لِأَنَّ كُلَّ مَا تَوَهَّمْتَهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ۔ اگر آپ عقل کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو جس چیز کا آپ وہم کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ تو تیری مخلوق ہے اور تو خود میری مخلوق ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو میری معرفت حاصل کر سکے؟ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكَ مَصْنُوعٌ مِثْلَكَ، وہ تیرے جیسی ایک عام مخلوق ہوگی کہ جس کو تو خالق تصور کر رہا ہے، تو یہ ذریعہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تو میری معرفت حاصل کر سکے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا ہماری یہ مشکل آسان کریں کہ معرفت خدا بندی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، وہ امام تمہیں رب العزت کی معرفت کرا دے۔ اسی لیے تو حضرت
امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا جو کہ مشہور دعا ہے، دعائے عرفہ کے نام سے، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا اے میرے رب، کیا میں تیرے اوپر تیرے غیر کے ساتھ دلیل قائم کروں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، کیا تیرا غیر تجھ سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تجھے ظاہر کرتا پھروں؟ نہیں، میرے لیے تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا میرے لیے غائب ہے۔ حَتَّى يَكُونَ هُوَ مُظْهِرٌ لَكَ، تاکہ وہ تیرے اظہار کا سبب بن سکے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، متا غبتا، تو کب غائب تھا؟ حتیٰ تحتاج الی دلیل، حتیٰ کہ تجھے ضرورت ہو کہ تیرے اوپر کوئی دلیل قائم کی جا سکے اور تیرے لیے کوئی اقامہ دلیل کیا جا سکے۔ یدل علیک، جو دلیل تیری ذات کے اوپر دلالت کرے۔ بعدت حتیٰ تکون الآثار ہی التی توصل الیک، کیا تو اتنا دور ہے کہ تیرے آثار کے ذریعے سے تجھ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی معرفت کی انتہا کو پہنچتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، امیت عین لا تراک، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن اس معرفت کے لیے خداوند متعال نے جن ائمہ اطہار علیہ السلام کا انتخاب فرمایا تھا، وہ ایسے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں کہ حضرت امام ہادی النقی علیہ السلام زیارت جامعہ کبیرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ۔ اگر کہیں آپ کو ائمہ اطہار کے حرم میں جا کر سلام کرنے کی توفیق ہو تو میں امام ہادی آپ کو ہدایت کر کے جا رہا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ جا کر سلام پیش کرو کہ میرا سلام ہو ان ائمہ کے اوپر جو اللہ کی معرفت کا مقام ہیں۔ اگر آپ ائمہ کو دیکھتے چلے جائیں تو خدا کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور اسی طرح سے وہ ائمہ کے جو اللہ کی برکت کا مسکن اور ٹھکانہ ہیں، اور اسی طرح سے وہ ائمہ کے جو اللہ کی حکمت کی معدن اور کان ہیں کہ جہاں سے حکمت خداوندی کی کانیں پھوٹتی ہیں، اور کبھی علی امیر المومنین کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو کبھی امام حسن مجتبی اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کبھی امام حسین مظلوم کربلا کسی کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تمام حکمت کے مجاری ہیں جہاں سے حکمت خداوندی جو ہے وہ طلوع پذیر ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے عیاں ہوتی ہے۔ اور بالآخر حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں موجود تھے تو سب کچھ کے لیے ایک ہی جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے، ترکت ترن فی ہواک و ایتمت العیالا لکی اراک، اے میرے محبوب، اے میری معرفت کا انتہا، اے میری آخری محبت کا سایہ اور ذریعہ، میں نے سب کچھ لٹا دیا تاکہ تجھے دیکھ سکوں، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کرا لیا تاکہ تجھ تک پہنچ سکوں۔ گویا کہ آج آدم کی ہدف کا تکمیل کربلا میں ہو رہی تھی، نوح کے ہدف کی تکمیل کربلا میں ہو رہی تھی، موسیٰ کے ہدف کی تکمیل کربلا میں ہو رہی تھی، اس لیے کہ سید الشہداء جب آخری مرتبہ سر سجدے میں رکھ چکے تھے اور شمر ملعون آ کر حضرت کو شہید کرنے کے ارادے سے آ چکا تھا، عجیب کرامت ہے آل محمد کی، اس وقت حضرت مظلوم کربلا حضرت عباس کا داغ بھی دیکھ چکے تھے، علی اکبر کا داغ بھی دیکھ چکے تھے، اپنے علی اصغر کو ہاتھوں کے اوپر شہید کرا چکے تھے، لیکن شمر ملعون سے ایک بات کہتے ہیں اس وقت بھی اگر تو مجھ مظلوم کے قتل میں ہاتھ نہ ڈالے تو قیامت والے دن میں تیری سفارش کروں گا اور تیری ایمان اور سلامتی کا میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن ایسا ملعون شخص جس نے علی اکبر کو قتل کیا ہو، جس نے حضرت عباس
کو قتل کیا ہو، اس کی توفیق کہاں تھی؟ خدا نے اس سے توفیق ہی سلب کر لی تھی اور اس کو یہ ہدایت ہونی ہی نہیں تھی۔ لہٰذا ائمہ اطہار کربلا کا انتہائی اہم ترین درس جو تھا وہ یہ تھا کہ معرفت پروردگار ہو جائے، چاہے پورا خاندان اہل البیت اس دنیا سے چلا جائے، خانوادہ عصمت و طہارت کی مستورات قیدی ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، گھر بار لٹ جائے، وطن سے بے وطن ہو جائیں، لیکن معرفت خداوند متعال حاصل ہو جائے۔ اور اس معرفت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیا۔ ہاں میرے عزیزان، آج 2 محرم ہے، اور 2 محرم وہ دن ہے جس دن مخدرات عصمت و طہارت جنہوں نے کبھی صحرا نہ دیکھے تھے، آج کربلا کی زمین پر قدم رکھنے والے ہیں۔ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ مظلوم کربلا کا قافلہ چلتے چلتے جب ایک صحرا سے گزر رہا تھا تو ایک ساتھی جو حضرت کے قافلے میں موجود تھا، اس نے خوشی کے عالم میں یہ اظہار کیا کہ وہ دیکھو سامنے کوفہ کے درخت ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہم عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ تو حضرت مظلوم کربلا اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ افراد جو حضرت کی رہنمائی کر رہے تھے، سفر کے رہنما اور دلیل تھے، ان کو بلایا اور پوچھا کیا یہ واقعاً یہ سچ کہہ رہا ہے کہ ہم آئندہ عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، کیونکہ مجھے بھی کوئی اس قسم کی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ تو اس رہنما نے یہ بتایا، نہیں مولا، ابھی تو کوفہ بہت دور ہے، ابھی تو یہ کوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قافلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس قافلے کے آثار ہیں، اس قافلے کے پرچم اور اس کے سیاہی سی نظر آ رہی ہے جو ہمیں درخت محسوس ہوتے ہیں۔ چلتے 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 وہ قافلہ بھی قریب آ گیا اور سید الشہداء کا قافلہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ جب دیکھا تو 1000 افراد پر فوجی اور پیادہ، کچھ ایسے فوجی لے کر حر ابن یزید ریاحی سامنے آ پہنچا کہ جس نے آ کر مظلوم کربلا کی ہمراہی کا ارادہ کیا اور کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ جس طرف فرزند زہرا چلا جائے آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ تو مولا نے ایک خواہش کی کہ اگر آپ ہمیں کوفہ نہیں جانے دیتے تو ہمیں اجازت دے دیں، ہم مدینہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، لیکن میں جب آیا ہوں تو میں خواہ نہیں آیا۔ 2 بوریاں خطوط کی منگوائیں اور حر کے سامنے وہاں پر کھول دیں، کہا یہ خطوط آپ نے لکھے تھے، جن خطوط کی وجہ سے میں اپنے خاندان کو لے کر کوفہ کی طرف آ رہا تھا، لیکن اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اے فرزند رسول، میں آپ کو نہ واپس جانے دوں گا۔ اسی اثناء میں جو حالت تھی، اس قافلے کے اوپر پیاس کا انتہائی غلبہ تھا اور حضرت سید الشہداء کے پاس حضرت مولا عباس نے جو پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، 25 اونٹ مشکیزوں کے بھرے ہوئے، کیونکہ ابتدائے سفر سے انتہائے سفر تک یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری مولا عباس کی تھی، لہذا کبھی پانی کی کمی پیش نہ آئی سوائے اس وقت کے کہ جب مولا کو مجبور کر دیا گیا۔ مولا حسین پوچھتے ہیں کیا ہمارے قافلے میں پانی موجود ہے؟ کہا گیا مولا آپ کی سربراہی میں 25 اونٹوں کا ایک بار جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ان کے پیادوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے سواروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ۔ جب پانی پی چکے تو ایک شخص آخر میں آ رہا تھا جو پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا اور چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب فرزند زہرا خود کھڑے ہوئے، اپنے دستائے مبارک سے اس کو لیے پانی کا اہتمام کیا، خود جا کر اس کو پانی پلایا۔ جب مجبور ہو گئے اور حر نے کہیں نہ جانے دیا اور آ کر باغ ذوالجناح کے اندر ہاتھ ڈالا
تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ایک ایسا جملہ کہا سکولت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا تو میرا رستہ روکے گا؟ لیکن معرفت برائے یہ حر کہتا ہے یہ جملہ میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کوئی عام مستور ہوتی تو میں کہتا، لیکن اے حسین تیری ماں تو دختر نبی و بطول ہے، تیری ماں تو رسول زادی ہے، میں اس کے لیے یہ الفاظ کیسے استعمال کروں؟ بالآخر حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ خیمے لگ گئے، مستورات کو اتارنے کا مرحلہ آیا، مولا عباس آگے بڑھے، ثانیہ زہرا کو عزت و احترام کے ساتھ نیچے اتارا، لیکن جب بی بی طاہرہ کا قدم مبارک اس صحرا کی سرزمین پر آیا تو ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے بھیا حسین میرے دل میں دنیا جہان کے غم اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کی سبب کیا ہے؟ ارشاد ہوا ہاں میری بہن زینب، جس مقصد کے لیے ہم مدینہ سے چلے تھے وہ مقصد یہیں پر پورا ہونے والا ہے، اور یہیں پر ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، یہاں پر علی اکبر اترے گا، یہاں پر قاسم اتریں گے، یہاں پر اول محمد کی لاشیں تڑپیں گے، اور یہاں یہ میری قتل گاہ ہے۔ اور شاید کہ اشارہ کر کے کہا ہو میری بہن زینب ایک وقت آئے گا کہ تیرے خیمے کو بھی لوٹ لیا جائے گا، اور اماں زہرا کی تبرک والی چادر کو بھی لوٹ کے لوگ لے جائیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔